بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وفی مقام آخر وقلبہم باسط ذراعیہ بالوسید۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر محبت نال مجبور ہو کے نہیں مسرور ہو کے پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا مراد المشتاقین وعلی آلکہ واصحابکہ یا مکین قلوب المؤمنین۔ صدر ذی وقار عاشق نبی مختار پیر طریقت محب و مشفق حضور قبلہ خواجہ علی بخش توسوی دامت برکاتہم القدسیہ، معزز مشائخ و علماء کرام اور نہایتی کرم فرما محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دیرینہ کرم فرما بھائی حضرت علامہ مفتی محمد عثمان صاحب نے بڑی ہی محبت دے نال اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ آستانہ عالیہ سیاد پور شریف دے اندر سالانہ عرس پاک دی تقریب ہے۔ انہاں دوستاں دی خواہش ہے اس بزم بھی تو بھی حاضر ہو۔ میں نے وعدہ کیتا، اللہ دا شکر ہے کہ وعدے مطابق حاضری نصیب ہوئی۔ مفتی صاحب اچانک خود بیمار ہو گئے اور آپ نے ساڑی جماعت دے نوجوان خطیب حضرت علامہ مولانا جواد الحق صاحب نو اور عزیزم شیراز صاحب نو بڑی ہی محبت دے نال بھیجیا کہ تسیں ابو بکر نو لے کے جاؤ تاکہ آستانہ پاک تے حاضری ہو سکے۔ سب تو پہلے میں آپ تمام احباب نو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرنا ہے اور مبارک دینا ہے کہ تسیں اللہ دے ولی دے عرس وچ شریک ہو۔ اے بڑے لجپال ہوندے نے، اے بڑے کریم ہوندے نے، اے بوئے تے آن والیاں نو خالی نہیں جان دیندے۔ جو بھی آیا ہے، جو مراد لے کے آیا ہے، جو نظریہ لے کے آیا ہے، اللہ دا ولی اللہ دے خزانے وچ انہوں ضرور کچھ عطا کرے گا۔ اج دا عرس پاک حضرت عاشق رسول قاری سلطان محمود چشتی فقیر رحمت اللہ تعالی علیہ دا سالانہ عرس پاک پیر صاحب جلوہ فرمانے علماء اور مشائخ دی کثیر تعداد ہے۔ میں کچھ وقت چند گزارشات پیش کرانگا۔ دعا کرو اللہ ساڑا آیا ساڑا مل بیٹھنا شرف قبولیت تو نوازے۔ حضرت بڑے خاص مرید نے، میرے انتہائی محبت والے بھائی نے، جناب حکیم صاحب ترلائی کلان تو آپ تشریف لے آئے۔ پچھلے سال بھی آپ دی دعوت میں حاضر ہویا
اللہ حکیم صاحب دا آیا بھی قبول کرے اور جو بھی آیا ہے جو نیت لے کے آیا ہے اللہ سب کی چولی کرم دا خیر پاوے. حضرات محترم میں نے قرآن حکیم دیو مقدس الفاظ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا جنہاں وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک وعدے دا ذکر کیتا ہے جڑا رب نے بندیاں نال کیتا ہے. وعدہ کرن والا کوئی سیاستدان نہیں، وعدہ کرن والا رحمان ہے اور وعدہ انہیں کیتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، جڑا ہمیشہ سچ ہی بولدا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، ہمیشہ وہ پکی تے پختہ بات ہی کردا ہے. وعدہ کیے اس آیت وچ رب نے بندیاں نال دو وعدے کیتے نے. بڑی توجہ، میں ان قرآن پڑھاں گا. مینوں 73 سال ہو گئے نے سٹیج تے آنے تے میں تھوڑے نال وعدہ کرنا ہے بس زور لانے میں بخیلی نہیں کراں گا. مینوں پتہ ہے قرآن کیویں پڑھنا ہے، بڑا تلخ تجربہ ہے. مینوں پتہ ہے شعر کیڑا پڑھنا ہے، کتھے پڑھنا ہے، کیویں پڑھنا ہے، کس رنگ وچ پڑھنا ہے. مگر تانوں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن سننا کیویں. قرآن پڑھیا جائے تے مست ہو کے کہو سبحان اللہ. ساڈے پاکستان بھی لوگ سفید جھوٹ مار کے کہندے نے سلوات دی چھل آوے. میں تے قرآن پڑھن لگے نا درود دی چھل ہونی چاہیے، تسبیح دی چھل ہونی چاہیے. توجہ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. سبحان اللہ آندی ہے تے کہہ دیو ورنہ تہاڈی مجبوری ہے. کہہ دیو سبحان اللہ. بھائی ایمان نہ دسو ولی دی عرس بھی جان والے ہو. سبحان اللہ دا معنی ہے اللہ پاک ہے. وہ کو ساڈے کہنے پاک نہیں، وہ پہلو ہی پاک ہے. جدو اتنا مجمع مل کے آکھے گا نا اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، وہ دے کرم دا دریا جوش میں چاہ جائے گا. فرشتیاں نو آکھے گا میں تھے پہلو ہی پاک ہاں. یہ حضور دے امتی کتنے پیار نال میں نو پاک پاک کہہ رہے نے. میں بھی فیصلہ کیتا ہے آج انہاں نو بھی پاک کر کے انہاں دے گناہ معاف کر دے. فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسی میرا ذکر کرو تے او دے بدلے میں تھوڑا ذکر کراں گا. اعلیٰ حضرت نے مانا کیتا میں تھوڑے چرچے کراں گا. اللہ اکبر. میں تھوڑے تسی میرا ذکر کرو میں تھوڑے چرچے کراں گا. پنجابی مانا کرن دیو اللہ فرمان دیا تسی میرا ذکر کرو میں تھوڑی گوڑی چاڑ دیاں گا. بلے بلے ہو جائے گی. تسی فرش کا ذکر کرو میں عرش کا ذکر کراں گا. تسی مخلوق بھی ذکر کرو میں فرشتیاں وچ بیٹھ کے تہاڈا تذکرہ کراں گا. تسی میرا نام لو میں تہاڈا نام لواں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا. وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، کفر نہ کرو. شکر کرو کفر نہ کرو. بندہ لالچی ہے نا ہر کم وچ لالچ رکھدا ہے. یا اللہ شکر کریے تے دیں گا کی تے جے کفر کریے تے لیں گا کی. شکر دی سزا کی ملے گی، کفر دی سزا کی ملے گی. سنو اللہ تعالیٰ دا اعلان فرمایا لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو میرا شکر کرو گے تے میں نعمتاں بدا دیاں گا. میں انعام و اکرام دیا بارشاں کراں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ذکر میرا کرو میں تہاڈا کراں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ،
میرا شکر کرو کفر نہ کرو، شکر کرو، شکر کرو گے تو میں انعام و اکرام دیاں بارشاں کراں گا، چولیاں بھر دیاں گا، میں تھوڑی چولی اتنی بھراں گا کہ میں پھر تھانوں منگتا نہیں رہن دیاں گا، داتا بنا دیاں گا۔ میرے منگتے پھر داتا بن جان گے، میرے منگتے پھر سلطان بن جان گے، میرے منگتے پھر لوگاں دیا جولیاں بنن گے، پھر جڑا تیرے بوئے تی آئے گا نا ایسا خیر لے کے جائے گا، اعلان کردہ پھرے گا منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، اے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ صبح دا وقت سی، ایک منگتا ابو جال دے دروازے تے آیا تے صدا دے کے کہندا ہے سردار بڑا غریب ہاں، میری چولی دی خیر پا۔ ابو جال بڑا بے ایمان سی، کوئی وقت ہتھوں جان نہیں سی دیندا تے باہر نکل کے کہندا ہے غلط نہ سن کے آیا، میں سردار نہیں ہاں، مکے دا سردار تے علی ہے، تو علی دے دروازے دے جا، اتھے جا کے صدا دے۔ منگتے نے حیدر قرار دا نام سنیا نا تے سینے ٹھنڈ پہ گئی تے چل پہ حضرت علی دے دروازے تے، یا علیو ادرکنی مدد کن فی سبیل اللہ، یا علی اللہ واسطے میری مدد کرو، بڑا نام سن کے آیا، دشمن کو سن کے آیا۔ حیدر قرار نے دیکھیا بڑے پیار نہ پیا بلاندا ہے، شیر خدا کمرے چو باہر نکلے، دیکھیا دروازے کے فقیر کھلوتا ہے، فرمایا کنے بھیجی ہے؟ کہنے لگا میں نے ابو جال نے بھیجی ہے۔ ابو جال کہندا سی میں نہیں ہاں سردار، علی سردار ہے۔ حیدر قرار نے فرمایا چل پھر چولی کھول۔ منگتے نے چولی کھولی، حیدر قرار زمین تے چک گئے، آپ نے مٹی دی مٹھ بھری، مٹھ بھر کے نا اتے دم کیتا، پھر دم کر کے کہنے لگے لے فقیرہ چولی پا لے، ادھے کول جا کے کھولی جنہیں تینوں بھیجے ہے۔ منگتے نے نا چول بند کر لے، چل پیا۔ ابو جال انتظار پیا کرتا ہے، ابو جال کہندا ہے علی سردار نے تینوں کی دیتا ہے؟ منگتے نے آکھیا میں ویکھیا تے نہیں پر معلوم ہوتا ہے بہت کچھ، کیونکہ جولی بند تھی نا تے تھلے ہاتھ پا کے ٹٹولے پیا، اے مٹی ہے یا کو بدل گئی ہے، انگلی دیاں پوریاں دسیا ہے تے سارے موتی بن چکے ہیں۔ ابو جال کو گیا، ابو جال نے جا کے کہنے لگا علی سردار نے بڑا کچھ دیتا ہے، دکھا نا۔ آپ نے انہیں دکھایا، جدوں دکھایا تے موتیاں نال جھول بھری ہوئی سی۔ فقیر کہنے لگا اوے بد نصیبہ تو پتہ نہیں کس نیت نال بھیجی ہے، پر ویکھ لے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اللہ والیاں نے دروازے میں جان والا خالی نہیں دیندہ۔ تسی جتنے آئے ہو سفر کر کے آئے ہو، پینڈا کر کے آئے ہو، ایک مقبول بارگاہ دی یاد بھی چاہے ہو، اللہ دے ولی دی عرص دی آئے ہو، کیا آئے خالی بھیج دیں گے؟ نہیں، ہر چولی خیر پڑے گا، ہر ایک نو فیض ملے گا۔
قرآن پاک دی میں ایک اور آیت پڑھی جدے وچ اللہ رب العزت نے اپنے پیاریاں دا ذکر کیا اور بڑی حسین آیت ہے. اللہ فرماندا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ. وَقَلْبُهُمْ انہاں دا کتا. توجہ حضرات، پیر صاحب جلوہ فرمانے چودھریاں دا کتا نہیں، راجیاں دا کتا نہیں، پرویز مشرف دا کتا نہیں، عمران دا کتا نہیں، ولیاں دا کتا. وَقَلْبُهُمْ انہاں دا کتا باسطن ذراعیہ بالوسید. انہاں دے دروازے تے نا اپنے بازو کھول کے بیٹھا ہے، چوکڑی مار کے بیٹھا ہے، دامن پسار کے بیٹھا ہے. انہاں دا کتا انہاں دے دروازے تے چوکڑی مار کے بیٹھا ہے. اچھا میں سبق پڑھ دیا اپنے پیرو مرشد اپنے استاد قبلہ بابا جی کو پوچھیا کہ حضرت جی اللہ تعالیٰ نے اس آیت وچ صرف کتے دے بہن دا طریقہ بیان کیتا ہے. علماء بیٹھے ہیں باہر اپنی گفتگو دا کوئی مسئلہ کوئی نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف اتنا ہی رب نے دسیا ہے. انہاں دا کتا انہاں دے بوئے تھے بازو کھول کے بیٹھا ہے، چوکڑی مار کے بیٹھا ہے. سمجھ نہیں آؤندی ادھے وچ راز کیے تے بابا جی رو کے فرمان لگے بیٹا اللہ نے گل کہہ کے نا قیامت تک ولیاں دے دروازے تے بہن دا طریقہ دسیا ہے. جدو ولیاں دے بوئے تے او تے جوڑی کھول کے بیٹھو، دامن پسار کے بیٹھو، پتہ نہیں کس وقت تمہیں خیر مل جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ والے بڑے کریم ہوندے نے، بڑے لجپال ہوندے نے. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی سب بولو رضی اللہ تعالی چشتیاں دے قافلہ سالار. حضرت خواجہ محبوب الہی اے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف والیاں دے خاص مریداں بچ نے. اے حضرت بختیار کاکی دے مرید نے، بختیار کاکی حضور خواجہ صاحب دے مرید نے. حضرت خواجہ نظام الدین تشریف فرمانے ایک نوجوان آ گیا. السلام علیکم فرمایا. وعلیکم السلام. نوجوان کی کرنا ہے؟ کہنے لگا جی کی کرنا ہے جی میں قرآن کریم دا قاری ہاں جی تے تلاوت کرن دا بڑا شوق ہے تے پتہ چلیا تسی اللہ دے ولی ہو، میں تہاڈی زیارت واسطے آیا ہوں. تے آپ نے فرمایا اچھا ذرا تلاوت سنا تو تلاوت کیسی کرنا ہے. اللہ نے آواز دیتی سی، آواز نہیں بہت بڑی نعمت ہے. قاری صاحب تلاوت کر رہے تھا نا مزہ آ رہا سی. بعض قاری تلاوت کر دے نے معلوم ہوندہ ہے قرآن دا نزول ہو رہے ہیں. انہیں تلاوت کی تھی، کلندر پاک بڑے خوش ہوئے. فرمایا بھائی واہ خوش کر دیتے قاریہ، کدی ایک رکوع مینوں روز سنا دے میں تے میں تینوں بڑی دعا دیا. اس نے کہا جی میں دعاواں لین واسطے تے آیا ہیں. فرمایا دعا دیاں گا روز آ کے مینوں رکوع سنا جایا کر. وہ قاری روز صبح صبح کلندر پاک دی بارگاہ چاہے قرآن پاک دا ایک رکوع سناوے. چند دن گزرے قاری نو پتہ لگا قبرستان میں ایک مجذوب نے ڈیرا لایا ہے. ولیاں دی زیارت دا شوق سی، مجذوب دا سن کے نا تے قاری قبرستان چلا گیا. مجذوب بیٹھا سی. مجذوب نے آکھیا کی کام کرنا ہے؟ کہنے لگا جی میں قرآن کریم دا قاری ہاں. رکوع سنا. قاری نے سنایا، بڑا پسند آیا. مجذوب کہنے لگا قاری بڑا خوش کیتے، اللہ تینوں بڑی اچھی آواز دیتی ہے، کدے مینوں روز ایک رکوع سنا جاویں نا تے تینوں دعا دیاں. اس آکھے جی بڑی مہربانی. او صبح صبح قبرستان جاوے، مجذوب نو رکوع سناوے، پھر قاری صاحب نو رکوع سناوے. روز آنا جانا ہو گیا.
ایک مہینہ تقریباً گزر گیا. ایک دن قاری صاحب کی بارگاہ چایا, تلاوت شروع کی تھی. صبح دا وقت سی, آواز بڑی پیاری سی. قاری نے اتنے درد نال تلاوت کی تھی کہ شاہ ابو علی قلندر نو وجد ہو گیا. فرمایا تلاوت بند نہ کریں اور سنا. انہیں دوسرا رکوع سنایا. فرمایا اور سنا. انہیں تیسرا رکوع سنایا. روایات میں چاہتا ہے 16 رکوع سنے تے آپ دا وجد ٹھنڈا ہویا. فرمایا قاریہ بڑا خوش کیتے, بھائی وسدارہ میں کمال کر دیتی ہے, جا. قاری باہر نکلیا, اس آکھیا بڑی دیر ہو گئی ہے تے مجذوب بڑے ڈاڈے فقیر ہوندے نے, خیر ہو گئے مجذوب تے میری انتظار کردہ ہوئے گا. قبرستان آیا, اگے ویکھیا تے مجذوب دیاں اکھاں وچ خون. وہ کتے اتنی دیر تو رہے ہیں؟ انہیں آکھے جی میں شاہ ابو علی قلندر کل گیا تھا, انہاں آج میرے کو 16 رکوع سنے نے, چھٹی ہوئی ہے, میں دیر نہیں لایا, دوڑ کے آ گئے ہیں. مجذوب نے آکھیا اچھا آج 16 رکوع سنے نے, کل ہو سکتا ہے تیرے کو پورا قرآن سنے, میں انتظار کردہ رہا. انہیں آکھے جی غلطی ہوگی, میں نے معاف کر دیا. ہو سکیا معافی دی گنجائش کوئی نہیں, بس میں فیصلہ کرن لگا. بڑی توجہ نال میری گل سنی. مجذوب آکھیا میں فیصلہ کرن لگا. انہیں آکھے جی بسم اللہ کی, کہنے لگا کل صبح ہوئے گی نا تے تو مر جائیں گا. 16 رکوع سنے نے, کل ہو سکتا تینوں آن ہی نہ دے, کل صبح ہوئے. قاری مجذوب دیاں قدمہ تے گریا جی غلطی ہو گئی ہے جی, معاف کر دیو, اللہ والے ہو ناراض نہ ہو. انہیں آکھیا میں جو فیصلہ کر دیتا ہے بس صبح ہوئے گی تے مر جائیں گا. قاری بڑیاں منتاں کیتی ہیں مگر مجذوب دا غصہ چڑھ دے ہی جا رہا تھی. قاری نے آکھیا ناراض نہ ہو تو ایک گل کریں. مجذوب نے آکھیا کی, کہنے لگا نہ سردی ویکھی نہ گرمی نہ بارش نہ چکڑ, میں صبح صبح آ کے تانوں رکوع سناندا تھا, پورا مہینہ تانوں رکوع سناندا رہیا ہے, یہ تنخواہ دیتی جی میں مر جائیں گا. اللہ والیاں کول جاؤ تے قسمتاں بدل دیاں نے, تے میرا تے بڑا بیڑا غرق ہو رہا ہے, مر جائیں گا. انہاں کہا میں جو کہہ دیتا ہے بس صبح ہوئے گی تو مر جائیں گا. قاری بڑا پریشان ہو کے نکلیا, موت سامنے نظر آ رہی ہے. یہ اللہ والے جو کیا دیندے نے اللہ ہی نہیں کر دیندے. باہر نکلیا تے کہنے لگا اور شاہ ابو علی قلندر دست دیوانا میں میرے نال جو کچھ ہوئی ہے تواڈی وجہ تو ہوئی ہے. قلندر پاک دی بارگاہ چاہ گیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر ہوئے قاری تو جلدی واپس آ گیا. انہیں آکھیا جی میں بس صرف عرض کرن آیا بھائی ہو سکے تو میرے واسطے دعا کر دے بھی, میں مردہ پیا بولنا, میں زندہ نہیں ہوں. وہ کی تو بجھارتا پانا ہے ہویا کی؟ انہیں آکھیا جی تساں جے 16 رکوع سنے نے تے میری تے موت آ گئی. مجذوب ناراض ہو گئے. وہ کی آکھیا مجذوب نے گل تے کر. انہیں آکھیا جی مجذوب نے آکھیا کل صبح ہوئے گی تے تو مر جائے گا. قلندر نے آکھیا لفظ صحیح یاد نہیں. کہنے لگا جی بڑی چنگی طرح یاد نہیں. انہیں آکھیا کل صبح ہوئے گی تے تو مر جائے گا. قلندر پاک نے آکھیا پھر مبارک ہوگی. وہ ساکیا سمجھ نہیں ہوندی, اتے مہینہ رکوع سنایا انعام ملیا مر جائے گا, تو انہوں مہینہ رکوع سنایا تسی مرن دیاں مبارکاں دین دیو. فرمایا بیٹا مرن دی مبارک نہیں دے رہا, فقیر دیاں لفظاں وچ گنجائش مل گئی ہے. کی فقیر نے آکھیا نا صبح ہوئے گی تو مر جائیں گا. جو مجذوب ہے کہ میں بھی قلندر ہاں, میں ویکھنے ہوں کیڑی صبح کیڑی قلندر دی اجازت تو بغیر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان اولیاء. مجذوب دیا لفظاں گنجائش مل گئی. انہیں آکھیا صبح ہوئے گی تے مرے گا. اسا صبح ہون دینی ہے نہیں, نہ صبح ہوئے گی نہ تو مرے گا. قاری نے بڑی امید لگ پی, اپنے پیر دا پتہ سی نا تے پیر دبان لگ پیا.
تے کہنے لگا جی لوگ بتیاں بال کے گزارا کر لیں گے میں کیوں مرا؟ شاہ جی میں بچ جاؤں گا نا۔ انہاں کیا بچ جائیں گا بچ جائیں گا، مہربانی کریو تھوڑا جہا بھی سورج باہر نکل آیا تے میں مر جاؤں گا۔ انہاں کیا اسا باہر نکلنے نہیں دینا، تو فکر نہ کر۔ وہ مجذوب دے پیر پہ دباوے، ادھر مجذوب دا غصہ ٹھنڈا ہویا۔ مجذوب نے سوچیا وہ غصہ حرام ہوتا ہے، میں بھی غصے کی کیا دیتا ہے، وہ مر جائیں گا تے جے مر گیا تے مینوں رکو کون آ کے سنائے گا کتنا اچھا سی بیچارہ، نہ پیسے لیندا سی نہ کچھ، تے روز آ کے تلاوت کردا ہوندا سی۔ چلو صبح ہون تو پہلے نہ اودے نال صلح کر لینے، اپنے لفظ واپس لے لینے۔ مجذوب چل پیا، لوگاں کولوں پوچھیا بھئی کسے کاری ویکھیا، کسے آکھیا کلندر دی بارگاہ جی یہی۔ مجذوب آ گیا، دروازے کھلوتا، ویکھیا تے کاری کلندر پاک دے پیر پہ دباوے۔ مجذوب کہندا کاری صاحب السلام علیکم۔ کاری نے آج مڑ کے ویکھیا، وقت آئے خیر ہوئے، کی گل ہے؟ کاری صاحب میں غصے چاہ کے نا تے غلط لفظ کہہ دیتے سن، او میرے نال صلح کر لو، میں اپنے لفظ واپس لینا ہے۔ کاری بھی بڑا عجیب سی، انہیں آکھیا تھوڑیاں منتاں کیتیاں تو مندہ ہی نہیں سی، تو جڑی دھوپ چڑھنی ہے چڑھ لے، میں کلندر کو بیٹھا ہے، کلندر نے سورج چڑھن دینا ہی نہیں۔ کلندر پاک دی اکھاں چاسو آ گئے، فرمایا کاری سانو آپس وچ نہ لڑا، تیری وجہ تو حضور دی ساری امت اندھیرے چ رہے گی، اٹھ مجذوب نال صلح کر لے تاکہ تو بھی زندہ رہو اور سورج بھی چڑھتا رہے۔ گفتائے او گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ اے آپ نہیں بول دے، انہاں دے منہ خدا بول۔ جمال الدین موصلی بہت بڑا بادشاہ گزرے اپنے وقت، یہ جمال الدین حضور دا بڑا دیوانہ سی، انہیں اس دور وچ بہت زیادہ رقم دے کے نا اپنی قبر دی جگہ لئی حضور نے قدمہ والے پاسے باہر تے وصیت کی تھی جنہوں میں مار جاواں نا تے اتھے میں نو دفن کر دے، اور ایک تختی لکھا کے پیک کرا کے دے دیتی، میں مر جاواں تے میں نو دفن کر کے ایک تختی میری قبر تے لگا دینا بس۔ لوگاں آکھیا بادشاہاں دے مزاج ہوندے نے، لکھیا ہوئے گا بادشاہ وقت جمال الدین موصلی شہنشاہ اعظم، پتہ نہیں کی القاب لکھے ہوں گے، چلو مگر کتاباں چاہتا ہے جدوں علماء نے مرن تو بعد او دی تختی نو نکالیا نا تے تختی تے خدا نام نہیں سی لکھی ہوئی، قرآن پاک دی اے آیت لکھی ہوئی سی، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، انہاں دا کتا انہاں دے دروازے تے بازو کھول کے بیٹھ وہ ساڑھا مقدر چنگے اسی رسول دی امت میں جاؤں لوگو، ساڑھا نبی وہ نبی ہے جنہاں پتھر مارن والے انہوں دعا دیندہ ہے، جنہاں کنڈے بچھان والے ہیں تھلے چادرہ بچھاندہ ہے۔ میں پیر صاحب دی موجودگی، علماء اور مشایخ دی موجودگی ہاتھ جوڑ کے تھوڑے کولو پوچھنا ہے، جڑا نبی پتھر مارن والے انہوں دعا دے وے تے کنڈے بچھان والے تھلے چادرہ بچھاوے، میلاد منان والے انہوں جہنم جان دے گا، درود پڑھن والے انہوں جہنم جان دے گا۔ دیکھو حدیث پاک نبی کریم فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو اعزازی طور تے ایک دعا عطا فرمائی، فرمایا جو مرضی مانگ تینو عطا کیتا جائے گا، اعزازی طور۔ حضور فرماندے نے آدم علیہ السلام تو لے کے
عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنے اپنے حصے دی دعا منگ لی. صحابہ نے آکھا یا رسول اللہ تساں کی منگے ہے؟ حضور نے فرمایا منگی بھی نہیں اجے منگنی بھی نہیں. یا رسول اللہ کیوں؟ نبی کریم نے فرمایا میں نو پتھر مارے گئے میں وہ دعا استعمال نہیں کی تھی, میں نو گالیاں دیتیاں گئیاں میں وہ دعا استعمال نہیں کی تھی, میرے راج کنڈے بچھائے گئے, میرے گلے کپڑے پا کے وٹ چڑھائے گئے, طرح طرح دے بکواس کیتے گئے, میں وہ دعا نہیں منگی. آقا کدوں منگو گے؟ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا, سورج سوا دے دیتی ہوئے گا, زمین تانبے وانگو تپ رہی ہوئے گی, نفسی دی پکار ہوئے گی کہ میں سر سجدے پا دیاں گا. اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد, اے محمد اپنا سر چک, ارفع راسک یا محمد, سر چک لے. ساری زندگی سونیاں سجدے پہ کے دعا منگدا رہے ہیں. آج منگن دا دن ہے, قیامت دا دن ہے. آج جھک کے نہیں سر چک کے مانگ, سال مانگ تو عطا تینوں عطا کیتا جائے گا. وشفا تو شفا تو شفاعت کر قبول کیتی جائے گی. اللہ اکبر. تاجدار گولڑا خواجہ خواجگاہ حضرت سیدنا پیر امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اسی حدیث نے تبصرہ کیتا. فرماندے نے یوتی کا ربو کا داست ساں فتر داتی پوری آس اساں, یوتی کا ربو کا داست ساں فتر داتی پوری آس اساں, لجپال کرے سی پاس اساں, لجپال کرے سی پاس اساں, وشفا تو شفا صحیح پڑھیاں, لجپال کرے پاس اساں, شفا تو شفا صحیح پڑھیاں, بولو لجپال کرے سی پاس اساں, لجپا تو شفا صحیح پڑھیاں. آج سکھ میں تیرا بدھیریے کیوں دلڑی اداس گدھیریے, لوں لوں شوق چنگیریے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. اسی حضور دے غلام حضور دے منگتے ہیں, ساڑھے تی حضور دا کرم ہوئے گا, رحم ہوئے گا. اللہ اکبر. سریکی زبان دا ایک شاعر انہیں ایک ربائی لکھی ہے, میں اور ربائی پڑھی تو کئی دن میرے تے کیفیت تاری رہی. کیا حسین بات کی. کہندے سکو آسے رہن مٹے مدنی دے, سکو آسے رہن مٹھے مدنی دے, ساڑھے حالت کرم ہزار تھی سن, ابو بکر عمر عثمان علی ساڑھے حامی چارے یار تھی سن. ہو سی قہر دی گرمی دے محشر ادو جلوہ گر سرکار تھی سن, جاندے سیرے تابش گاندے ہاں ادے لب ہل سن بیڑے پار. سرکار دا صدقہ ساڑھے سے کرم ہونا, حضور دا صدقہ ساڑھے سے مہربانی ہونا, عنایت ہوئی. اللہ اکبر. کسی دوست نے رکا لکھی ہے کہ بڑا عرصہ ہویا گجر خان تو اڈا خطاب سنیا سی, تو سا ایک شعر پڑھے سی, با مہربانی کر کے اس شعر میں نے سنا دیو. سچی بات ہے بھئی, ساڑھے ٹیلی ویژن والے فلمی گانے نہیں فرمائشاں ہوندیاں کہ وہ پوریاں کر دیندے نے.
تے مینوں تے حضور دے ایک پیار دی فرمائش ہوئی ہے، بس یہ شعر سنو پھر میں اجازت چاہاں گا۔ حضرت تشریف فرما نے علماء دا جمع غفیر ہے اور بڑے خوش نصیب ہو کہ مقبول بندے دے عرس وچ حاضر ہو گئے۔ اللہ وہ شعر کی سی کہ لگ گئی چوٹ محبت والی، لگ گئی چوٹ محبت والی، تے عشق نشے وچ آیا، اے تن من دی رہی خبر نہ کوئی، عشق نے تیر چلا۔ اللہ رب العزت اس داستانے نو سلامت رکھے، اللہ تھوڑا آیا قبول کرے، انتظامیہ دی کاوش نو اللہ شرف قبولی عطا سنیاں دی فرمائشاں بھی اللہ اکبر۔ نبی پاک دے ایک صحابی سن تے او حضور نال بڑے پیار کرتے سن، تفصیل وال میں نہیں جاندا کیونکہ گھنٹے سوا گھنٹے دا مضمون ہے، بڑا حضور نال پیار سی۔ تے مدینہ پاک تو باہر انہاں نا اپنے گاؤں دے اندر سبزی لائی ہوئی سی، تے مدینہ پاک وچ آ کے سبزی بیچ دے۔ ایک صحابی نے صحابہ دا آپس وچ پیار سی، پیر بھائی سن، ایک صحابی کہنے لگے ہوئے تو خالی سبزی بیچنا، کدے نبی پاک نو کوئی سبزی دا تحفہ دیتا ہی؟ خالی سامنے بیٹھ کے دیکھدا رہنا۔ رو کے کہنے لگا یار محبت جو میں اتنا آگے چلا گیا کسے پاسے میری توجہ نہیں گئی، تینوں پتہ ہے میرے آقا نو کیڑی سبزی پسند ہے؟ انہیں آکھیا نبی پاک نو کدو شریف بہت پسند۔ انہیں آکھیا یار مہربانی کر، بڑی مہربانی، ہن بس تو چپ کر جا، میں جانا تے کدو جانا۔ انہوں پتہ سی نبی پاک سرور عالم دیاں 9 یا 11 بیویاں نے تے حضور دے پسند دے کدو، تے میں ہر روز اتنے کدو لے جاواں گا جب تک سبزی چلتی ہے نا۔ حضور جڑے گھر جان لگے پسند والی سبزی پکی ہو، محبت مانی ہو، الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ کھیت جو کدو توڑنے، پھر سارے کدو سامنے رکھنے، ایک رومال بنایا ہوا ہے، جڑے لوے لوے سونے سونے کدو ہو رہے نا گول گول، اس سرکار واسطے اس رومال چ رکھنے، انہوں نے دھونا، دو کے وہ کدو رومال وچ لپیٹنے، 11 دے کدو رکھنے سیر تے ٹوکرا رکھنا موڈے تے مدینے دی منڈی جا کے ٹوکرا رکھنا، حضور دی بارگاہ حاضر ہو گئے۔ میرے کریم آقا میں سبزی پہ توڑدا تھا نا تے مینوں اے کدو بڑے پسند آئے جی، قبول فرما لو۔ سرکار نے بڑی محبت نال حضرت بلال نے فرمایا بلال اے پیار کردہ ہے، محبت کردہ ہے، جا ایک کدو نا گھرا میں تقسیم کر دے۔ حضرت بلال تو بعد کہ حضور نے کون جانتا سی، گھرا میں جا کے تقسیم کیتے۔ انہیں نیت کر لی جب تک کدوان دی سبزی ہے نا میں روز لے کے آؤں گا۔ دوسرے دن پھر کدو آ گئے، تیسرے دن پھر کدو آ گئے، چوتھے دن نبی پاک نے فرمایا بلال جی آقا اے دیوانہ ہے، انہوں کسے دسے ہے میں کدو پسند نے کہ روز ہی کدو لے کے آؤں گا۔ تے غریب آدمی کدھر نہ سوچے میں یک طرفہ دوستی ہے، میں حضور نو کچھ پیش کرنا، یہ بدلے حضور نے مینوں تے سوا دعا تو کچھ بھی نہیں دیندے۔ آئندہ جدوں ایک کدو لے کے آوے اندر ٹوکرے چ کھجوراں پئیاں ہونیاں نے، ٹوکرا تو لے آوے۔ حضرت بلال اندر جان ٹوکرا لے کے آن، نبی پاک کھجوراں دی مٹھ بھر او دے رومال وچ نہ رکھ دین، لے بھائی
میری طرف تم بھی تحفہ لے لے. وہ حضور دے سامنے بہ کے ایک ایک گٹھلی منہ چ نکال کے جیب وچ پاوے, چند دانے کھجوراں دے کھا کے دعا لے کے چلا جاوے. دوسرے دن حضور نے پھر کھجوراں دتیاں. تیسرے دن اللہ دے ولی دے عرس تے آن والے غریب آدمی نال پیار کرو نا تے غریب وڈیایا جاندا ہے, چکیا جاندا ہے. 4-5 دن تو حضور نے کھجوراں دتیاں نا تے منڈی وچ ٹوکرا رکھ کے کہندا منڈی والےو تسی سبزیاں بیچیا کرو, تانوں کی پتہ نبی پاک نال میری کتنی گوڑی یاری ہے. ساڈی دوستی پروان چڑھ گئی ہے, ساڈی اتنی گوڑی یاری ہے کہ تحفیاں دے لین دین شروع ہو گئے نے. تحفیاں دے لین دین شروع ہو گئے نے. میں حضور نو کھجوراں دینا, کدو دینے, حضور مینوں کھجوراں دیندے نے. ایک صحابی نے اعلان سنیا با منڈی, وہ کہندا ہے کہ نبی پاک نال میری دوستی ہے, یاری ہے. دوڑ کے حضور دی بار یا رسول اللہ او کدو لے کے نہیں آندا او پنڈو بندہ کہ تسی کھجوراں دیندے ہو, انہوں منع کرو. آج وہ منڈی چ اعلان پیا کردا سی کملی والے نال میری یاری لگ گئی ہے, ساڈی دوستی پروان چڑھ گئی ہے, ہن تے تحفیاں دے لین دین شروع ہو گئے نے. حضور نے فرمایا تو آپ اعلان سنے؟ جی آقا میں آپ سنو نہ منع کرو. کتھے بدو کتھے رب دا مائی وہ تہاڈی دوستی دے دعوے کردا ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ بلال سلمان جی سلطان. حضور نے فرمایا غریب بندہ ہے منڈی چ کھلو کے میری دوستی دے دعوے پیا کردا ہے. لوگ انہوں جھوٹا نہ کہنے, انہوں دسیو نہیں, کل اسی منڈی جاواں گے او دی یاری تے مہر لا کے او دی دوستی تے او دی دوستی تے مہر لا کے آؤ. اچھا جی, دوسرے دن سرکار صحابہ نو لے کے منڈی چلے گئے. حضور اس پاسے ہو گئے نا جس پاسے او دی کانڈ سی, سامنے ٹوکرا رکھے ہے تے سبزی پیا ویچدے. صحابہ نو پتہ سی کہ حضور نے سانو منع کیتا ہے بلدتنا نے. نبی پاک پیچھو گئے تے پیچھو جا کے نا حضور نے مگروں جفا پا لیا تے جفا پا کے ایک ہاتھ سجی آنکھ تے رکھیا, ایک کھبی تے کوٹ کے سینے نہ لا کے فرمایا بوجھ میں کون ہوں. اور رسول اللہ تے جنہ رستیاں سے گزرے سن کئی ہفتے خوشبو آندی سی, وہ سمجھ گیا کہ سرکار آ گئے نے. خیال آیا جب میں 10 دیتا نا میں پہچان لیا تے جفا چھوڑ دیں گے, پتہ نہیں کملی والا پھر کدے جفے چ لوے کہ نہ لوے. انہیں حضوروں جواب ہی نہیں دیتا. کہنے لگا منڈی والو ادھر ویکھو کتنے سونے کدو جے, کدو لے لو کدو لے لو, ویکھو تے صحیح ہو میرے کدو, ویکھو تے صحیح, ویکھو کتنے سونے. متوجہ کر رہے ہیں پوری منڈی نو, تسی مذاق کر دے سو, ویکھو نا یاری ہے کہ نہیں, دوستی ہے کہ نہیں, کدو لے لو کدو لے لو. حضور نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا بجھنا میں کہونا. وہ پورا دل لا کے کہندا ہے یارو ویکھو تے صحیح نا کتنے سونے کدو نے, کدو لے لو کدو لے لو. حضور نو پیار آ گیا, گھٹ کے سینے لا کے فرمایا او منڈی والو بدو لے لو بدو. حضور نے فرمایا نا بدو لے لو تے پگ لا کے گلے چلا لئی تے نبی کریم سرور عالم دے سامنے کہندا ہے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. سب بولو غلام مصطفیٰ بن کر میں بک, اور محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے. سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے. اے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور
دیدار ہو جائے۔ اس تو بڑی میرے دامن چ کوئی دعا نہیں۔ ایک اللہ دے ولی دی عرس تے آئے ہو، اللہ آج راتی سب نو کملی والے دا دیدار نصیب کرے، صاحب عرس دی برکات اللہ نصیب کرے، اللہ سب دی چولی بھی کرم دا خیر پائے۔